الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا ومولانا ومأوانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وآبائك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله خوش ہو کے دروشی پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وآبائك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بحر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا ایک کا رکھ عبد واحد بے ریا کے واسطے یا الہی دور ہوں آلائشیں سب نفس کی سیدی اقبال تاج الاصفیاء کے واسطے اندھے شیشے جلا جل دمکنے لگے جلوہ ریزی دعوت پہ لاکھوں سلام جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام ہو سکے تو لاکھوں سلام آپ بھی کہہ لیں جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام جس کے آگے کھینچی گردنیں جھک گئیں اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام انبیاء تہ کریں زانوں ان کے حضور زانوں کی وجاہت پہ لاکھوں سلام جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام سیدہ طیبہ طاہرہ ظاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں
جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، ایسے خادم کی جرت پہ لاکھوں، ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ حضرات سادات کرام اور جملہ عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محفل شریف کی انتظامیہ، مسجد کے نمازی، دور دراز سے، حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت، عظمت اور ختم نبوت پر گفتگو سننے کے لیے آپ حضرات تشریف لائے۔ جن راستوں سے آپ چل کر آئے ان راستوں کو سلام، جو جوتیاں آپ پہن کر آئے ان کو بھی سلام۔ تابش صاحب نے عرصہ دراز سے بڑی محبت کے ساتھ بندہ ناچیز کو حکم دے رکھا تھا، اللہ تعالیٰ کے فضل سے وعدے کی تکمیل کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ بڑے خوش بخت لوگ ہیں آپ کہ آج کے اس گئے گزرے دور میں جہاں پر دجالی نظام ہے، پوری دنیا کے اندر دجال کے نظام کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ دجال کے نظام کا مطلب یہ ہے کہ انسان اتنا مجبور ہو جائے کہ ظالم کے خلاف بول بھی نہ سکے۔ یہ دجالی دور پہ پیٹرول بڑھتا ہے تو لوگ نہیں بولتے، اور پھر 15 روپے بڑھ جاتا ہے پھر بھی نہیں بولتے۔ یہ جس طرح وقت کا حاکم کہے، بندہ کہے جی ٹھیک ہے جی، مجبور ہے جی، بول بھی نہ سکے۔ تو ہم اس دور میں جی رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بڑا نازک دور ہوگا، لیکن یہ نہیں ہے کہ حضور نے صرف بیماری دسی، نال علاج بھی دسیا۔ پہلا علاج یہ ہے، فرمایا کہ جو بندہ روزانہ سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں پڑھ لے گا، اللہ اس کو دجال کے فتنوں سے محفوظ رکھے گا۔ یہ 15ویں سپارے میں پڑھا کریں صبح شام، اس کی بڑی برکتیں۔ اور ساتھ یہ بھی بتایا، فرمایا جس نے ظالم کا ساتھ دیا تاکہ اس کو مضبوط کرے، اس کی مدد کرے، فرمایا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اور ہم اس دور میں بیٹھے ہوئے، من مشا مع ظالم، میں جڑا ظالم نال ٹریا، لیعینہ او لیقویہ، یا وہ دی مدد کرے یا انہوں سپورٹ دے، اس کو سلیکٹ کر کے لائے، فقط خرج من الاسلام۔ اور یہ حدیث ہمیں سنائی سرکار کربلا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے۔ آپ نے کربلا میں جب خطبہ دیا تو اس میں یہ حدیث بیان فرمائی۔ ورنہ آج بھی لوگ کہتے ہیں تانوں وکھرا ہی درد ہے، کار چھاپے پہنے تھے، تسی کیوں باہر نکلے؟ امام حسین پاک کو بھی کہا گیا، حضور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں آپ کے، 6 ماہ کا بیٹا ہے جی، علی اصغر پاک اور علی اکبر پاک، یہ شہزادے ہیں آپ کے۔ تو علی اکبر پاک اور علی اصغر پاک کو جب دیکھا جاتا تھا تو رسول اللہ یاد آ جاتے تھے، مگر وہ سب کچھ انہوں نے حضور کے دین پر قربان کر دیا۔ مجھے بڑی محبت سے سنگی کہنے لگے جی اسی بگی دا انتظام کیتا ہے۔ میں کہا سن تے چنڈ بھی نہیں وجی تھے، اسی کی کرنے بگی تے بیٹھ کے؟ بگی پر بیٹھنے والے دنیا سے چلے گئے۔ بگی سجتی تھی امیر المجاہدین، جنہوں نے کام کیا دین کے، تو
بہرحال اللہ ان کی اس محبت کو سلامت رکھے. بڑی محبت سے آپ سنگی کھڑے ہیں. میں بڑی دھیمے انداز میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں. کچھ باتیں ہمیں سمجھ آ جائے. کوشش کرو جلدی سمجھ آ جائے. وقت لنگ گیا تو پھر سمجھ آئی پھر کی فائدہ. اور یہ اللہ کی مہربانی ہے. جلدی اس عمر میں لوگ بلیٹ کھیل رہے ہوتے ہیں, تاش کھیل رہے ہوتے ہیں, بلاوڑے کھیل رہے ہوتے ہیں, کوئی کدھر گیا ہوتا ہے, کوئی سگریٹ پی رہا ہوتا ہے, کوئی حقے پی رہا ہوتا ہے. آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو اپنے محبوب کی دعوت پر بلا لیا ہے. یہ کوئی چھوٹی بات ہے. جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں خود خدا بھی قریب ہوتا ہے, اور ان کی محفل میں آخر میں بیٹھنے والا بھی خوش نصیب ہوتا ہے. یہ بڑی خوش قسمتی. یہ تمام جڑا بندہ حضور دی محفل وچ آ جائے, لبیک دا نعرہ لا لوے, میں انہوں دنیا دار نہیں کہہ سکتا. میرے کو اتھارٹی نہیں ہے. مولوی کہہ سکتے ہیں, میں نہیں کہہ سکتا. جدی زبان تے لبیک دی گل آ گئی, تاجدار ختم نبوت دا لفظ آ گیا, منصب نبیجن دا لفظ آ گیا, وہ دنیا دار نہیں ہے, وہ سونے دا حبدار ہے. رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک. سمجھ جلدی آ جائے تو بڑی چنگی گل ہے. یہ بچوں کو سمجھ آ گئی جی, فیڈر پیتا ہوا بچہ بھی لبیک کی بات کر رہا ہے جی. یقین کریں, مطلب آپ دیکھتے ہیں, اور گود میں بڑا ہونے والا بچہ بھی منصبہ نبیین کا نعرہ لگا رہا ہے. معنی نہیں پتا ان کو, اس کا معنی کیا ہے. یہ بزرگ جو بیٹھے ہیں ان کو بھی عربی اردو نہیں آتی, ان کو نہیں پتا لبیک کا کیا مطلب ہے. لیکن کوئی ان سے پوچھتا ہے جی کیوں بار بار لگاتے ہو جی ہاتھ یوں کر کے, تو کہتے ہیں معنی پاویں نہ پتا ہوئے, لطف تے آندا ہے نا سونے دا نام لیندے. تو اصل بات یہ ہے, پرابلم یہاں پر ہوئی آ کر کہ ہم سے ہمارا سلیبس چھین لیا گیا. اب یہاں پر ایسے بچے بھی بیٹھے ہیں جنہوں نے بیچلرز کیا ہوا ہے, کوئی ماسٹرز کیا ہوا ہے کسی نے, مگر انہیں دین کی ابتدائی باتیں ان کے علم میں نہیں لائی گئیں, کیونکہ ان کو بچپن سے پڑھایا ہی نہیں گیا. ان کو پڑھایا گیا الف سے آم, بے سے بلہ, جیم سے جہاز, تے سے تتلی, سے سمر. ان کو پڑھایا ہی یہ کیا ہے. جبکہ جنہوں نے کائنات پر حکومت کی ہے اور جنہوں نے زمانے کو بدلا ہے, انہیں الف سے انار نہیں پڑھایا گیا, انہیں الف سے اللہ, میم سے محمد, جیم سے جانے جانا پڑھایا گیا. تو جب گورا یہاں سے جا رہا تھا تو وہ فتح تو حاصل کر نہیں سکا, کیونکہ اسلام مغلوب ہونے کے لیے تو آیا ہی نہیں ہے. اسلام دنیا میں مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا, اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے. پوری مشینری لگا دی انہوں نے, کہا کہ اسی لاہور باہر نہیں جان دینا. پوری مشینری لگ گئی تھی. ہم نہیں آتے لوگ, آپ بیٹھے ہیں, آپ میں سے بھی وہاں درویش بیٹھے, نہیں آتے ہیں کیا. ایک طرف شیل ہے, ایک طرف گولیاں ہیں, اور ہمارے پاس تو نمک ہے اور ایک بوتل ہے پانی کی. اس سے کتنی دیر آپ دفاع کر سکیں گے, کتنا آپ اپنا ڈیفنس کر سکیں گے. آخر انسان ہے, بشری تقاضے ہیں. اور ادھر سے پوری مشینری لگا دی گئی, اگو پچھو سجو کھبے, چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے کانٹوں نے ایک پھول. چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے کانٹوں نے ایک پھول, عجب مزاج ہے پھر بھی مسکرا رہا ہے. مسجد میں نعرہ لگانا تو بہت آسان کام ہے, میں بھی لگا رہا ہوں, آپ بھی لگا رہے ہیں. اور ایم اے او کالج جب شیل چل رہے تھے اور نیچے لڑکا جو ہے وہ پتہ نہیں کون خوش نصیب تھا, وہ قمیص اتار کر دیوانہ وار کہہ رہا تھا, لطف سجن دم بدم کارے سجن گا گا, انج بھی سجن واہ واہ تے انج بھی سجن واہ. پوری مشینری لگا دی جناب. گولیاں, اس گولی سے آگے کیا ہے جناب, بم مارنا سی نہیں, گولیاں مار دی گئی, سارا کچھ ہو گیا. اور ایک ہی بات تھی, انہوں نے لاہور نہیں کراس کرن دینا. یہ پچھلے سٹاپ پر بات کر رہے ہیں, چلے انہوں نہیں پتا اگلا سٹاپ ہے داتا علی حجویری علیہ رحمہ کا.
اور ایک آواز تو آئی ہوگی نا داتا صاحب کی طرف سے, تسی بچے لگ دے ہو, لاہور تہاڈا نہیں ہے, لاہور ساڈا ہے. ایتھوں ناموس رسالت دا مارچ لنگے گا اور پوریا شانہ نہ لنگے گا. اسلام مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا, تو آپ ڈرنا چھوڑ دیں. جی بس ایک بات آپ کی خدمت میں کہ یہ کتنا, یہ ریوڑی اور پتاسے کا مسئلہ نہیں ہے, لوگوں نے اس کو اتنی قدر بھی نہیں دی, مسئلہ ختم نبوت کو اور حضور کی عزت کے مسئلے کو. کتنا خدا نہ کرے جی یہاں کسی کو اس کے والد کو گالی دے دی جائے اور وہ کہے میں تو کسی کو بھی کچھ نہیں کہتا, میں تو امن کا قائل ہوں. وہ دے سامنے وہ پیو نو گالاں کٹ رہے تو لوگ کیا کہیں گے کہ بغیرت ہے نا, غیرت ہوتی تو اٹھ کر جواب دیتا. ایسا ہی ہے نا, وہ دی ماں نو گالاں کٹو اور کہے نہیں نہیں میں تو اچھا بچہ ہوں, میں تو کسی کو بھی کچھ نہیں کہتا, میں تو امن کا, اسلام امن کا درس دیتا ہے تو اور ماتھے پر شکن بھی نہ آئے. لوگ کہن گے حلالی ہی نہیں ہے, اپنی ماں دی عزت دا تحفظ نہیں کر سکیا, اپنی بہنوں دی عزت دا تحفظ نہیں کر سکیا, یہ کوئی مرد ہے؟ لیکن جب اپنی عزتوں کا مسئلہ آ جائے تو انسان جو ہے وہ بے اختیار ہو جاتا ہے, کہتا ہے میں یہ کر لوں گا وہ کر لوں گا. اور آپ جانتے ہیں لوگ غیرت کے نام پر گولی مار دیتے ہیں, قتل کر دیتے ہیں لوگ غیرت کے نام پر, حالانکہ یہ جائز نہیں ہے مگر لوگ غیرت کے نام پر قتل کر دیتے ہیں. اور سادہ سی مثال یہ ہے, کرکٹ پاکستان دی ٹیم آ رہی ہے تے ادھا پاکستان سوگوار ہو گیا جی, بچے رو رہے ہیں جی, بڑے رو رہے ہیں, غمگین ہیں, کی ہو گیا جی, او جی پاکستان ہار گیا. تو پاکستان صرف کرکٹ ہارتا ہے اور آدھی دنیا رو رہی ہے. حضور کی عزت پر بات ہو گئی, حملہ ہو گیا اور کسی کی آنکھ میں ایک آنسو بھی نہیں آیا. اقبال کہتا ہے زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. لوگ رو رہے ہیں جی پاکستان ہار گیا جناب, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, حالانکہ وہ ہار کے بھی پیسے لے گئے تو تسی رو رہے ہو, تانوں اتھرو دے کے گئے. اصل بات یہ ہے, اصل بات یہ ہے, توجہ, سورہ احزاب شریف قرآن مجید ہے تو پیش کیجیے جی, قرآن شریف. توجہ, ہاں قرآن شریف. جزاک اللہ, تکلیف کی معذرت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جی سورہ احزاب شریف ہے اور اس کی آیت نمبر 4 ہے جی. مجھے آیت زبانی یاد تھی, میں صرف دکھانا چاہتا ہوں. لوگ کہتے ہیں جی ہمیں مرزا جیل میں قرآن کھول کر بات کرتا ہے جی, تو ہم بھی یہ قرآن دکھا رہے ہیں, یہ دیکھ لیں جی. لیکن فرق ہے, فرق صرف وہ سادہ سا ہے, اپنا ایک سادہ سا فرق ہے کہ جب وہ بولتا ہے تو اس کے چہرے پر نہ نور ہے اور نہ کوئی ظرف ہے اور نہ کوئی رنگ ہے. اور جب حضور کے غلام بولتے ہیں تو ان کا تو مسئلہ یہ اور ہوتا ہے, اللہ ان کی برکت سے بیٹھنے والوں کو بھی رسول اللہ کا غلام بنا دیتا ہے. سمجھ آنی چاہیے بات کو. اللہ فرماتا ہے ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ, اسی ایک بندے نو 2 دل نہیں دیتے. اے رب فرماندا ہے ما جعل اللہ لرجل من قلبین, ایک بندے نو 2 دل نہیں دیتے. بندہ ایک تے دل بھی کتنے ہون گے, تے انج تے نہیں ہو سکتا کہ ایک دل دے اندر زرداری ہوئے, نواز شریف ہوئے, عمران خان ہوئے, تے دوسرے دل دے اندر رسول اللہ ہون. فرما نہیں, جس کے دل میں رسول اللہ نہیں ہے گویا اس کا دل ہی نہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک دل میں کرکٹ کی محبت ہو اور ایک دل میں ناموس رسالت کی محبت ہو, نہ, دل ایک ہی ہے. اور اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا دل کیا ہے, آپ نے فرمایا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا, سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان. یہ اور کتنا حساس مسئلہ ہے جی آقا علیہ السلام کی عزت اور عظمت کا. یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 4 بھی نوٹ کریں, اور
26वें سپارے میں آ جائیں، سورہ محمد شریف ہے جی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ تگڑے ہو جائیں، دل آپ کا جو ہے وہ کبھی اس کو اٹیک نہ ہو، ہارٹ اٹیک نہ ہو، آپ سورہ محمد پڑھا کریں جی. اس کی آیت نمبر 16 ہے جی. حضور کی عزت کا مسئلہ کتنا نازک ہے جی، کتنی حساسیت والا مسئلہ ہے. اور میں امید رکھتا ہوں اے جڑے میرے سنگی بیلی اسکول کالجاں لے بیٹھے نے، انہوں گالیں سمجھ آئے گی ایسے کر کے، کیونکہ حضور ان پر زیادہ مہربانی فرماتے ہیں. اور ہم نے مارچ میں بھی دیکھا 1% مولوی سن تے 95% ہے ملنگ سن. جنا اے دین مولویاں دی وجہ تو نہیں کھڑا، اے دین انہاں حضور دے سچے غلاماں دی وجہ تو کھڑا. میں مولویوں سے مراد ان مولویوں کی، ویسے تو میرے استاذ بھی بہت بڑے مولوی ہیں نا، حضرت قبلہ خادم حسین رضوی صاحب. میں مولویوں سے مراد ان مولویوں کے لے رہا ہوں جو وقت دیکھ کر فتویٰ بدل لیتے ہیں، جو پیسے لے کر مرضی کی تقریریں کرتے ہیں. میں ان مولویوں کی باتیں کر رہا ہوں. تو مولوی ہو تو پھر امام احمد رضا جیسا ہو، مولوی ہو تو حضور داتا صاحب جیسا ہو. اور یہ جو پنجاب کی زمین ہے نا، یہ کسی کی تبلیغ کی وجہ سے زندہ نہیں ہے. اقبال کہتے ہیں سید حجویر مخدوم امم، مرقد او پیر سنجرہ حرم، بند ہائے کوثار آساں گسیخ، در زمین ہند تخ میں سجدہ ریخ. عہد فاروق از جمالش تازہ شد، عہد فاروق از جمالش تازہ شد، از نگاہش خانہ باطل خراب شد. اقبال کہتا ہے یہ جو باقی سارے دروازوں پر جا کر دستک دیتے ہیں، آؤ جی نماز پڑھن واسطے، آؤ جی، آؤ ہنج کر لئیے، آؤ ہنج کر لئیے. آپ فرمانے داتا صاحب نے کسی دروازہ نہیں کھڑکایا، لاہوری چاہ کے بیٹھے جدھر نظر کر دے سن حضور دے غلام پڑھ دے جان دے سن. اور خاک پنجاب از دمے او زندہ گشت. علامہ صاحب تسی دسو جی اے جڑا پنجاب دی زمین ہے اینو مولویوں نے زندہ کیتا ہے؟ یہ کسی دی تبلیغ دی وجہ تو زندہ ہے؟ کسی نے کتاباں زیادہ لکھی ہیں انہوں دی وجہ تو زندہ ہے؟ اقبال کہتا ہے نا پتر، خاک پنجاب از دمے او زندہ گشت، صبح ما از مہر او تا بندہ گشت. اقبال کہتا ہے پنجاب کے اندر حضور کی عزت کے مسئلے پر جتنی تگڑی آواز آتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں حضرت داتا صاحب رہتے ہیں. فَاقْتُلُوا. توجہ جی. اچھا جڑے نہیں بول رہے جی، تسی کوئی شک کچھ بیٹھے ہو یا تابش صاحب نے تانوں 200 روپے دے کے بلایا ہے جی میں عام جلسے دے اندر لوگ بلانے چلے ہو جنازہ پڑھن تو بعد بھی شک کر دے ہو. 2 کروڑ بندہ ویکھ کے بھی تانوں شک ہے کہ حق والا کون ہے تے باطل والا کون ہے. اجی تک تانوں اتنی نہیں سمجھ آئی. تو کیا مزے لینے کے لیے محفلیں کرتے ہیں؟ کیا نمائش ہو جائے جناب فلانے اتنے پیسے سٹ چھڑے جی، اسی خطیب نو اتنی خدمت کر دیتی ہے. رسول اللہ نے فرمایا قبر دے اندر جس بندے نے ساری زندگی میرے بارے ایک باری شک کیتا، فرمایا قبر میں تک کبھی نہیں پہچان سکے. تسی تے علامہ اقبال دے شہر دے لوگ ہو، تاڑی آواز تو ان جی بابا جی دے مزار تک چلی جانی چاہیے ہے. من سب نبیان، اور زور لاؤ، من سب نبیان. سجے کھبے بھی ویکھو ایک باری، مینوں کوئی بھی نہ ویکھے، سجے کھبے ویکھ کے زور لاؤ، ویکھو کیدا زور زیادہ ہے. من سب نبیان. اجی مسجد اے گلی چوں باہر نہیں گئی آواز. تے پھر کہندے ہو جی دین نہیں آ رہا. دین کلے مولویوں نے تھوڑا ہی لے کے آنا، نال ٹرو نا تسی. جی تسی سمجھدے ہو کہ مولوی خادم غلط سی تے پھر جنازہ کیوں پڑھیا نے؟ تے جے جنازہ پڑھیا نے تے پھر بعد اتنال کیوں نہیں ٹردے؟ جے جنازے 2 کروڑ بندہ ٹر گیا، زندگی ٹر جاندہ تے آج حضور دا دین تخت ہونا سی. عرص پاک بھی آ رہا ہے، عرص پاک میں بھی بندہ کہے گا جی 50 لاکھ بندہ ٹر گیا، زندگی چنالت سی سارے ٹر جاندے تے حضور دا دین تخت آ جانا سی. ہم قبر پرست لوگ ہیں، جا کر چومتے ہیں اور جا کر پھول بھی پھینک آتے ہیں اور ہم بتا دیتے ہیں دیکھو دی تصویر میں کھینچ لئیے، سٹیٹس میں لا لیا میں بڑا دیوانہ. یہ نہیں ہے دیوانگی. دیوانگی یہ ہے کہ رسول اللہ سے رسمن پیار نہیں کرنا، دل و جان سے پیار کرنا ہے. اور حضور کی عزت کا مسئلہ جی کتنا نازک ہے اور کتنا حساس ہے. یہ قرآن مجید ہے جی، اور اتفاق سے ہے بھی سعودیہ کا جی. ویسے اپنی مسجد شریف میں اپنے قرآن مجید اعلیٰ حضرت کا کنز الایمان شریف ہونا چاہیے.
اور جو دعوت اسلامی نے چھاپے ہیں یا دیگر اہل سنت کے مکتبوں نے چھاپے ہیں وہ ہونے چاہیے۔ آیت نمبر 16 میں ہوا یہ جی، آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تقریر فرما رہے ہیں، خطاب فرما رہے ہیں، اور اس بزم کے اندر کتنی لذت ہوگی جہاں حضور خود بیان فرماتے ہوں گے، کیا حالات ہوں گے اور کیا کیفیات ہوں گی ان مجموع کی کہ جس وقت تھے خدمت میں ان کی بو بکر و عمر عثمان و علی، ان جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا۔ اچھا، مومن بھی بیٹھے ہیں اور منافق بھی بیٹھے ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں جی بندہ کیویں سجے کھبے ٹر گیا، او سونےو حضور جانے جانا دے ہاتھ چوم کے پیچھے نمازاں پڑھ کے لوگوں نے 2 نمبری کر چھڑی، نمازاں پڑھ کے اور رسول اللہ دے پیچھے 2 نمبری کر کے حضور احد پہنچے، حضور دے دان مبارک شہید ہو گئے، سگے چچا جاندار ناک بھی کٹیا گیا، کان بھی کٹے گئے، کلیجہ بھی کٹیا گیا، جسم دا ٹکڑا ٹکڑا ہو گیا، اور منافق مسجد نبوی دے اندر نمازاں پڑھ رہے سن۔ ہم تو نمازی لوگ ہیں، ہمارا کیا کام ہے باہر نکلنا؟ 300 منافق مسجد نبوی دے اندر نماز پڑھ رہے سی، جدوں 3 کلومیٹر ہے جی احد شریف مدینہ منورہ تو اوتھے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ شہید ہو رہے سن اور اے نمازاں پڑھ رہے سن۔ ایسی نمازیں جہنم کا ایندھن ہے، اور جس کو سمجھ آ جائے، حضور نے فرمایا ایک بندہ ہے، وہ نام خالد بن نبیح ہے، فرمایا میں نے وہ دی تو چاہی دیئے، کون جائے گا؟ سارے صحابہ نے کہا جی اسی جاواں گے، لیکن ایک صحابی اٹھ کے اگے ہوئے، انہوں نے کہا جی حضور میں جاؤں، اگے ہوئے اٹھ کے، یہ میں لبیک تے سارے کہنے مگر اگے کوئی ہوندہ ہے، آپ اگے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا حضور عرض کیتا میں جاواں گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ، گھوڑا تیار کرو، تلوار تیار کرو۔ عرض کیتا حضور میں ویکھیا نہیں تے او دے کوئی میں نشانی دس چھڈو۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا او دے چہرے تے اتنی لعنت برس رہی ہوئے گی کہ تسی اونوں ویکھ کے تانوں پتہ چل جائے گا اے او بدبخت ہے جڑا میری شاناں دے اندر گستاخی کردا ہے۔ حضور نے فرمایا او دے چہرے تے لعنت برس رہی ہوئے گی، تسی خوف محسوس کرو گے او دا چہرہ ویکھ کے۔ آپ ترے تے گھوڑے تے بیٹھے تے نال تلوار لئی، ہن رستے نماز دا ٹائم آ گیا جی، پیشی دی نماز یا دیگر دی نماز قضا ہون لگی سی، گھڑیاں تے ہوندیاں نہیں سن تے سورج نو ویکھ کے تے وقت نو ویکھ کے تے اندازہ لگدا سی کیڑی نماز دا ٹائم ہے۔ آپ فرماندے نماز قضا ہون لگی سی تے ادھر رسول اللہ دا حکم ہے، ہن ایک طرف خدا دا حکم ہے، ایک طرف حضور دی عزت تے پہرا دینا ہے، ایک طرف نماز پڑھنی ہے، ایک طرف حضور دی عزت تے پہرا دینا ہے، تے کیویں نماز پڑھی جناب؟ ایتھے عقل انجی ختم ہو جاندی۔ آپ فرماندے چونکہ عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے، تے کیویں نماز پڑھی ہوئے گی؟ رستے مسجد بھی کوئی نہیں، تے آپ فرماندے میں گھوڑا بھی نہ روکیا، تے میرے ذہن کی عجب مدنی ترکیب آئی۔ آپ فرماندے کہ میں ٹردا بھی رہا، نماز بھی پڑھدا رہا تے حضور دی عزت تے پہرا بھی دیندا رہا۔ ٹردیاں نماز پڑھی جناب آپ نے، اے حضور دی عزت دا مسئلہ ہے جناب، ٹردیاں نماز پڑھ لی جناب۔ کوئی پڑھ سکتا ہے جی؟ کوئی نہیں پڑھ سکتا، یہ صرف نبی پاک دے غلامی ہیں جو پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا جی، او مومن بھی بیٹھے مدینہ شریف دے اندر تو منافق بھی بیٹھے، وہ بھی تقریر سن رہے ہیں حضور۔ جیسے اسی جمعہ پڑھا رہے ہونے، اپنے بھی بیٹھے ہونے، ایجنسی والے بھی بیٹھے ہونے، اچھا بیچارے ٹائم بھی دینے بہنے بھی ہیں، لورو لے کے تے اے بھی پیدل ٹر دے ہیں ایجنسی والے۔ کیا ہو رہا ہے؟ انڈیا سے ایڈ آ رہی ہے، اور چلیا ہمیں انڈیا کا تو پتہ ہی نہیں، ہم صرف انڈیا سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ اس میں بریلی کا شہنشاہ امام محمد رضا ہے، اور جن کو انڈیا سے پیسے ملتے ہیں ان کے چہروں پر نور نہیں ہوتا۔ ہمیں بریلی شریف سے پیار ہے، ہمیں خواجہ اجمیر سے پیار ہے، ہم حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے ملنگ ہیں۔ ایک انڈیا کو نہ سانو پیسے آندن، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نہیں۔ یہ تو آج بھی انج ہوتا ہے، سارے اپنے انہوں ہی پتہ نہیں کوئی سنگی اسنیت نہ لایا ہوئے گا کہ انہوں نے بلایا مفتی حسن رضا نو، مفتی تے ہے میں کوئی نہیں، خادم رضوی صاحب دے شاگرد نو بلایا تے پتہ نہیں یہ تھے کی کر کے جائے گا، ساڑھے ہاتھ قرآن ہے اور کی۔
ہمیں پتہ ہی نہیں دہشت گردی کیا ہوتی ہے، اور دہشت گردی تو ہمارے دور سے بھی نہیں گزری، قریب تو بڑی دور کی بات ہے، دور سے بھی نہیں گزری، مینوں گلیل بھی نہیں چلانی آتی۔ تو ہم دہشت گرد نہیں ہیں جی، ہم مومن ہیں، ہم آپ کو کلمہ سنا رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دہشت گرد کا تو مذہب ہی نہیں ہوتا، دہشت گرد کا تو مذہب ہی نہیں ہوتا کوئی، ہم آپ کو کلمہ سنا رہے ہیں۔ تقریراں سنیاں جی، اللہ دے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم دی تقریر سن کے تے باہر گئے، تے باہر جا کے منافق کی کہنے لگے، مومن تے کہنے لگے واہ آج بڑا ہی مزہ آیا، سائیوں نے گفتگو فرمائی، ویسے تے مشری بڑی میٹھی چیز ہے، شاید بڑا میٹھا ہے، لیکن حضور دے لہجے دیاں کیا باتاں نے، حضور دے لہجے تے اگے انہاں چیزاں دی کوئی مثال نہیں ہے۔ مومن بڑا خوش ہوئے، صحابہ آج تو کمال ہو گیا جناب، آج سائیوں نے تقریر کی تھی، تو منافقوں نے یہ جملہ کہا، ماذا قال آنفا، کی گلاں ہو رہی ہیں سن، کی تقریر ہوئی جی آج، یہ جملہ کہا اور مذاق کرتے ہوئے کہا، وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا، کہنے لگے کی گلاں ہوئی ہیں آج، اور تمسخر نال گل کیتی، ایتھے کوئی گلی چاہ کے جی رات نو نعرے لگ دے رہے جی، پھر ایتھے ہاں جی نعرے تاجدار ختم نبوت دے نعرے لگ دے، ایتھے لبیک دی گل ہوئی ہے، یہ سیاسی نعرہ ہے جی، چلیا یہ سیاسی نعرہ نہیں ہے، مذہبی نعرہ ہے، ایتھے تے درخت نے حضور نو ویکھ کے لبیک یا رسول اللہ کہہ چھڈیا، لبیک دا ایک ہی مطلب ہے یا رسول اللہ جے تسی 12 بجے مینوں بلاؤ گے تے میں 11 بجے تہاڈے قدماں وچ حاضر ہو جاواں گا، 11 بجے آرڈر دیو گے میں 9 بجے آ جاواں گا، تسی ایک واری بلاؤ گے میں 100 واری آواں گا، اور ہر واری آ کے ایک کوئی گل کراں گا، کیا پیش کروں تم کو، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ اے چلو زمینہ نے گل آ گئی، یہ ہاتھ کیوں اٹھاتے ہیں جی، اس کا جواب بھی اللہ نے قرآن میں دے دیا، ہاتھ کیوں اٹھاتے ہیں، یہ بھی لبرل ہے نا جی، لبرل وہ ہوتے ہیں جنہوں نے پتہ ہی نہ ہوئے انہوں نے وڈے کون سن، جنہوں نے اپنے گھر دا نہ پتہ ہوئے وہ لبرل، وہ ایسی باتیں کرتے ہیں جناب۔ اے سورہ یاسین شریف سارے مولوی بھی تے دوسرے بھی پڑھ دے ہو سارے، سورہ یاسین شریف دے اندر اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے دا جواب دیتا، رب سونا ارشاد فرماندا ہے جی الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، قیامت دا دن ہوئے گا جناب، آیت نمبر بھی نوٹ فرما لو سورہ یاسین شریف دی، سورہ یاسین شریف اور آیت نمبر 65، بندے نو رب دی بارگاہ چ حاضر کیتا جائے گا، رب فرمائے گا تو اے کام کیتا، کہے گا میں نہیں کیتا، تو چوری کیتی، یا اللہ میں نہیں کیتی، تو جھوٹ بولدا سے نہیں بولدا سا میں، تو ڈکیت سے نہیں، تو پرچے کٹے نہیں، اللہ فرمائے گا اے منہ تے مور لا چھڑ، منہ بند ہو جائے گا، الیوم نختم علی افواہہم، مور لگ جائے گی، ہاتھ بولن گے، ہاتھ کہے گا یا اللہ انہیں ظلم کیتا ہے، انہیں ڈنڈے مارے، انہیں مسجد دے اماماں دیاں داڑیاں کھچیاں، انہیں رات کو سیڑھیاں لا کے اندر گیا، یا اللہ انہیں اسلام دے خلاف روڑے اٹکائے، انہیں اسلام دے رستے دے اندر گڑے کھودے، یا اللہ انہیں میرے ہاتھ انہیں میرے ذریعے چوری کی تھی، یا اللہ انہیں میرے ذریعے کرپشن کی تھی، یا اللہ انہیں میرے ذریعے ڈکیتی کی تھی، یا اللہ انہیں میرے ذریعے بچیاں نو قتل کیتا، اے برما دے اندر جتنے قتل ہوئے یا اللہ جھوٹ بول رہا ہے، اے نا ہتھاں دے ذریعے انہوں نے کیتے، فلسطین دے اندر انہوں نے اتنے مسلمانوں دا قتل عام کیتا، کشمیر دے اندر اتنے مسلمانوں دا انہوں نے قتل عام کیتا، ہاتھ بول کے کہیں گے، زبان نہیں بولے گی، تالا لگیا ہوئے گا، مور لائے گا رب، اللہ فرمائے گا دی زبان نو نہ بولن دینا، یہ میرے سامنے کھلو کے جھوٹ بول رہا، ہاتھ بولن گے، پیر بولن گے، یا اللہ میرے ذریعے ٹر کے تے فلانی جگہ چ گیا سی، یہ تے گل ہے مجرماں دی، جدوں تسی پہنچو گے مور ایتھے بھی لگی ہونی ہے، لیکن ہاتھ بولن گے یا اللہ انہاں دے ذریعے لبیک دے نعرے لاندا سی، لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک، پیر بول کے کہن گے یا اللہ ہے بڑا ماڑا ملنگ مسکین سی، نمازاں بھی کٹوا دی پڑھدا سی، لیکن میرے ذریعے ٹر کے تے تیرے حبیب دی عزت تے پیرا دین ٹریا سی،
اکھاں کہن گیا یا اللہ اے اسی منہ تے بند ہوئے گا، اکھاں کہن گیا یا اللہ اسی امیر المجاہدین نو تکیا سی۔ ہر سوال دا جواب قرآن دے اندر نے، مگر شرط یہ ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے ویکسین بھی لگی ہونی چاہیے۔ ہاں ویکسین نہ لگی ہوئے تو کتنے قرآن نہیں سمجھ آندا جدوں تک ویکسین نہ لگی ہوئے۔ تے ویکسین لوانی نے جڑی صحیح علی ہن تے لا کے تے بندے مردے پھردے نے، جنہاں نے لوائیاں 28 دنوں تو پہلے ہی بندے کھڑک جاندے ہیں، دنیا تو ٹر جاندے ہیں۔ تے ویکسین جڑی صحیح نے ستری نے اور پوری دنیا چ جا سکتے ہو لوا کے، وہ اعلی حضرت دی ویکسین نے اور او دا نام ہے عشق مصطفیٰ۔ عشق رسالت دی ویکسین لوا لو تانوں قرآن خود سمجھ آ جائے گا۔ لو جناب وہ جڑی گل عرض کر رہے ہیں سورہ محمد شریف دی، وہ کہن گے انہوں نے کیا جی بس کیا باتیں ہو رہی تھی اندر، اور تمسخر کیا، ٹھٹھا کیا، اے گل کی تھی رسول اللہ نے، اے گل کی تھی۔ صحابہ نے کہا ہاں یہ بات کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب دی تقریر دا انہوں نے مذاق اڑایا۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، رب نے انہوں دے دلوں دے اوتے مہر لا چھوڑی۔ صرف حضور کے کلام کا مذاق اڑایا، حضور کے کلام کی توہین کرنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے، بلکہ کلام تو وراء الورا ہے۔ توبہ توبہ توبہ۔ شفا شریف کے اندر لکھیا ہے ایک بندے نے تقریر دے دوران رسول اللہ نو مولا علی دا سسر کہہ چھڑیا، علماء نے فتویٰ دیتا ہے دی دھوڑ لا چھڑیا۔ فرمایا جب حضور کا تعارف کروایا جائے گا تو یہ نہیں کہا جائے گا حضور فلاں کے سسر لگتے ہیں اور فلاں کے داماد لگتے ہیں، جب حضور کا تعارف کروایا جائے گا تو یوں کروایا جائے گا حضور رب کے محبوب ہیں اور اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اور ایک بندے نے رسول اللہ کو یتیم کہہ دیا، اور یتیم وہی ہوتا ہے نا جی جس کے والد بچپن میں چلے جائیں، اور حضور کے والد گرامی تو آپ کی تشریف آوری سے پہلے ہی دنیا سے چلے گئے تھے۔ انہیں کیا جی حضور یتیم تھے، اور گل اعلیٰ حضرت کو پہنچ گئی۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اے دے پیچھے نماز بھی جائز نہیں، عید بھی جائز نہیں، تے اے دے کولو نکاح پڑھانا بھی جائز نہیں ہے، اور ایک کافر ہو گیا ہے، دائرہ اسلام تو خارج ہو گیا ہے۔ انہیں کیا میں یتیم ہی تے کیا؟ تے آپ نے فرمایا کمینے تینوں اور لفظ کوئی نہیں لبیا حضور دی شان واسطے؟ محمد عربی کا آبروئے ہر دو سراست، کسے کے خاک درش نیست خاک پر سر او۔ محمد الرسول اللہ دونوں جہانوں کی عزت ہیں، اور جس کے سر پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نالین شریف کی خاک نہیں ہے، وہ دونوں جہانوں میں مٹی میں مل جائے۔ جس کو یہ مسئلہ ہی نہیں سمجھ آتا، اعلیٰ حضرت نے فرمایا ایک گل نہیں کہنی چاہیے تھی جس سے انہوں نے کیا کی کہنا چاہیے؟ ان جڑے جملے اعلیٰ حضرت نے فرمائے نا جی شریعت اجازت دیں دی تے اسی نچ بھی لیندے، اتنے وڈے جملے کہے، مگر شریعت یہ کہتی ہے یوں رہو، بس اتنی، اس سے آگے بات نہیں کرنی۔ اتنے بڑے بڑے جملے حضور نے اعلیٰ حضرت نے بولے صرف لفظ یتیم کے جواب میں۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے نہیں، اگر خدا توفیق ادب دے تو اس کو یوں کہنا چاہیے تھا، حضور اقدس قاسم النعم مالک الارض رقاب امم معطی منعم قسوم قیم ولی والی علی عالی کاشف القرب رافع الرتب معین کافی حفیظ وافی عفو عافی غنی عزیز جلیل خلیفہ مطلق حضرت رب مالک الناس دیان العرب ولی الفضل جلی الافضال رفیع المثل ممتنع الامثال امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ۔ اور امام مالک 40 سال مدینہ شریف رہ جی، 1300 سال۔ لوگ کہتے ہیں مولوی اپنی گل کرتا ہے، نہیں میں اپنی گل نہیں کرتا، اقبال دی گل، اقبال مدینے نہیں گیا۔ کیوں نہیں گیا جی؟ اقبال کہتا تھا کون سا منہ لے کر جاؤں حضور کی بارگاہ میں، اور امام مالک 40 سال مدینہ شریف رہے۔ اے عشق دے اپنے اپنے رنگ ہوندے ہیں، اقبال گیا کوئی نہیں تے امام مالک مدینہ شریف تو باہر کوئی نہ آئے، امیر ترین آدمی سن تے آپ نے ایک حج کیتا، اور حالانکہ مدینہ شریف تو ٹرو تے سی 7-8 دنوں دے اندر، اگر گھوڑیاں تے اونٹاں تے آنا پہنچ سکتے ہو 10 دنوں دے اندر، امام مالک حج واسطے نہیں گئے، ایک کوئی حج کیتا۔ 40 سال مدینہ شریف رہے، امیر ترین آدمی، 70 ملک ریاض ایک پاسے، امام مالک ایک پاسے، اتنے امیر آدمی سے، مگر آپ مدینہ شریف چھٹ کے نہیں گئے۔ انہوں نے کہا جی کیوں نہیں جاندے تسی حج تے؟ الحاج تاڑے نام نال بھی لکھیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا میں تا نہیں جاندا کہ کدھر مینوں مدینے تو باہر موت نہ آ جائے، بس ایک فرض سی کر لیا، ہن مدینہ نہیں چھوڑنا، مر ہی جاؤں اس در سے اگر جاؤں 2 قدم،
کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ، اور ان کے طفیل رب نے حج بھی کرا دی ہے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی۔ آپ دی خدمت ایک مسئلہ آیا انہوں کہ جی ایک مولوی صاحب نے ایک گل کی تھی 1300 سال پہلے دی گل کہ آقا علیہ السلام کی چادر مبارک میلی ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ کافر ہو گیا۔ یہ ہے حضور کی عزت کا مسئلہ۔ آپ نے فرمایا کافر ہو گیا، فرمایا وقت تے قاضی نے حکم دیو دی تو لا چھوڑے، میں کہا چادر میلی اس پر کیا؟ آپ نے فرمایا تو کیوں کیا چادر میلی؟ انہوں نے کہا جی میں حدیث پڑھی وہ لکھیا ہے کہ حضور دی چادر تے مٹی لگی سی۔ فرمایا اے لکھیا نا مٹی لگی سی، یہ تے نہیں لکھیا میلی۔ مٹی لگنا ہور گل ہے تے میلا ہونا ہور گل ہے۔ انہوں نے کہا جی پھر ترجمہ کیویں کریں گے؟ حدیث میں آیا کہ حضور کی چادر پر مٹی لگی تو ترجمہ کیویں کریں گے؟ اعلیٰ حضرت بولے، فرمایا اے ترجمہ تو نہیں کر سکتا کیونکہ تو دیکھنی ہے ڈکشنری کے لفظ کا معنی کیا ہے۔ فرمایا نہیں، اے ترجمہ کرن واسطے تینوں رسول اللہ دے نال رابطہ رکھنا پائے گا۔ اور پھر جڑا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے کیتا وہ ہے اردو پڑھن والے بچوں نوں انج سمجھ آ جاندا ہے جی۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہ نہیں کہنا کہ حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر انور پر مٹی لگی ہوئی ہے۔ اس نے کہا کیا کہنا ہے؟ فرمایا اگر خدا توفیق ادب دے تو یوں کہو نا کہ مٹی نے چادر مصطفیٰ میں پناہ لی ہوئی۔ احتیاط دیکھیں، مٹی نے چادر مصطفیٰ میں پناہ لی ہوئی ہے۔ یہ سمجھ آ جائے نہ منڈے نو سمجھ آ جائے، پونے 1500 سال بعد انہاں دے حال ویکھو کتنے ادب دے نال کھلو کے سن رہے ہیں تقریر۔ ایک کمینہ مسکین آدمی تقریر کر رہا جی، ساری کائنات دے اندر جے دے ورگا گناہگار کسی ماں نے جنیا ہی نہیں، وہ ایک ماڑا جا مسکین جا کمینہ انسان تقریر کر رہا ہے۔ تو تسی سارے لوگ مدرسے چ نہیں پڑھے، مسیتاں چ نہیں گئے، سید زادے تسی نہیں ہو، پیراں دے پتر نہیں ہو، تو اتنی محبت دے نال جے تسی سن رہے ہو، پونے 1500 سال بعد بن ڈٹھیاں جے تسی حضور دے ذکر نال اتنا پیار کر دے ہو، تے جڑے ابو بکر عمر عثمان علی نے دیکھیا ہوئے گا وہ اپنے حبیب دے نال کتنا پیار کرتے ہیں۔ ہاں اس کو کھیل مت سمجھے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف انہوں نے اتنی گل کی تھی، مذاق کیتا، کیا تقریر کی جی؟ کیا تقریر کی تھی آج؟ رب جلال ہی چاہ گیا اور اللہ نے مور لا چھڑی، اور رب 70 ماواں نالوں ود کے پیار کرتا ہے لیکن مور لا چھڑی۔ فرمایا انہوں نے کافراں نالوں زیادہ عذاب دینا ہے، یہ منافق ہے، اور کافر نو تھوڑا عذاب ملے گا، منافق نو زیادہ عذاب ملے گا۔ یہ بھی رب نے قرآن شریف دے اندر فرما چھڑیا۔ میرا خیال ہے 5ویں سپارے دا آخری رکوع ہے، رب سونا دے ارشاد فرماندا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل۔ ہاں سورہ نساء دی آیت نمبر 145 رب فرماندا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل، فرمایا دوزخ تے سارے نالوں تھلے والے طبقے دے اندر منافق رہن گے جنہاں نوں ہیٹ زیادہ ملے گی۔ کافراں نالوں بھی زیادہ عذاب منافق کون ہوندا ہے؟ منافق نوں کہندے سیال کوٹ دے اندر بھی بوٹی کھا لوے تے نال مسجد دے اندر بھی آ کے تے محفل میلاد دے اندر بھی شرکت کر لوے تے جتھے میلاد شریف دے نا تے کنجر خانہ چل رہا ہے اوتھے نچ نچیا ہو رہا ہے اوتھے بھی ٹر جائے تے ہاں، اور پھر نال مرزائیاں دے نال بھی اپنا تعلق رکھ لوے، حضور دے بے ادباں دے نال بھی، اور کہے نہیں جی وقت کا تقاضا ہے جی ان سے بھی ملنا چاہیے، ان سے بھی ملنا چاہیے، ان سے، اس کو کہتے ہیں منافق۔ اور مومن کون ہوتا ہے؟ مومن وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا پھر تیری گلی سے جائے۔ چودھریاں نے کتا رکھنا ہوئے وہ بھی نسلی رکھتے ہیں، کہندے وہ کتا نہیں جڑا صبح ایس پنڈ چ ہوئے تے اگلے دن پتہ چلے جی وہ بہت پور پہنچ گیا تے اگلے دن پتہ چلے بجوات پہنچ گیا، کہندے نہیں دا کتا نہیں رکھنا۔ تے مالکہ نے بھی اپنی ختم نبوت تے پہرا دین واسطے ایسے غلام دا انتخاب کیتا، ساری دنیا تلک دی ٹر گئی مگر وہ ہیل چیئر والا بابا نہ سجے گیا نہ کھپے گیا، سیدھا حضور دے قدمت پہنچ گیا۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ اصل بات یہ ہے کہ خادم رضوی ایسی خوشبو کا نام ہے جو منافق نہیں سونگ سکتا۔
میں کسی میں جان بوجھ کے کسی دی طرف اشارہ نہیں کر رہے تھے. عاشق کے تاڑی مسجد دے اندر موجود ہے. اگر میں نے شرف مل جائے میں او دے پیراں دے نال جڑی جُتی لگی او دا پانی میں پی لواں ایتھے میں اونوں ویکھ رہا اس طرح. اے عشق دے بڑے رنگ نے, انہاں نوں سمجھو تسی. بعد وچ سمجھیا تے پھر خاک سمجھیا. صرف ایک مثال تم دینا چاہنا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی عزت اور عظمت دا معاملہ ایک کتنا حساس ہے جناب. او کتاب جڑی میرے ہاتھ چ مدینہ منورہ دی لائبریری دے اندر بھی ہے, سیرت دی بڑی اہم کتاب ہے, سبل الہدا والرشاد فی سیرت خیر العباد, صفحہ نمبر 222 تے. استاد ایک جملہ فرماندے سن کہ مالک تگڑے ہون تے کانڈ. اچھا, ایک یہ جملہ اور ایک دوسرا جملہ فرماتے تھے, جن مالکوں کا ہم کام کرتے ہیں وہ ہمیں بے آسرا, جن مالکوں کا ہم کام کرتے ہیں وہ ہمیں بے آسرا, جن مالکوں کا ہم کام کرتے ہیں وہ ہمیں بے آسرا نہیں نہ چھڑیا. تائیں تسی ایم اے او کالج تو نکل کے داتا صاحب آئے ہو, اتھوں نکل کے تسی راوی تے پہنچے, اتھوں رانا ٹاؤن آئے ہو, رانا ٹاؤن آپریشن کراس کیتا, پھر سادو کی آخری آپریشن سی وہ بھی کراس کر کے جدوں تسی وزیر آباد پہنچے تے وڈے وڈے وزیر کہندے سن ہن اگے نہ جان دینا, کیونکہ اسی ہن تے او کہن تے مجبور ہو کے سن جی اسی کتاباں چ پڑھیا جے دریائے دجلہ نو صحابہ رستہ دے سکدا ہے, اے بھی صحابہ دے نوکرن تے پنجاب تے چناب سارے دریائے انہاں نو آپے رستہ دے چھڈن. تے مالک بے آسرا نہیں چھوڑ دے. احد دی جنگ ہو رہی جی, اور ہر طرف رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ آزمائش وچ آ گئے, چاروں طرفوں حملہ ہو گیا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ او ساڈے غلام سے انہاں دا نام ہے سعد بن ربیع, پتہ کرو سعد بن ربیع کدھر چلا گیا, نظر نہیں آ رہا. مالک بے آسرا, جن مالکوں کا ہم کام کرتے ہیں وہ ہمیں بے آسرا, ایک غلام نظر نہیں آیا. آج جو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے چنگا ہویا نہیں نظر آیا, حضور نے فرمایا نظر نہیں آ رہا. یہ تو کہندا ہے پچھ علم ہی نہیں, وہ تو جانتے ہی کچھ نہیں ہے. اور تلواروں کے سائے میں, اور سگے چچا شہید ہو چکے, 70 صحابہ شہید ہوئے جنگ احد میں, سگے چچا شہید ہو چکے ہیں, اور حضور فرما رہے ہیں سعد بن ربیع نہیں نظر آ رہا. لجپال پریتا نو دوڑتے نہیں. فرمایا سعد بن ربیع من ينظر لی ما فعل یا ما فعل سعد بن الربیع. دسو سعد بن ربیع دے نال کی ہویا, کتھے وے سعد بن ربیع. تے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے کہ میں, یا ایک روایت دے مطابق ہے کہ حضرت ابی بن کعب فرمانے کہ میں گیا جی, اور میں جتھے لوگ شہید ہو چکے سن میں اتھے اچھی آواز نال کیا جی سعد بھائی, صحابہ یوں ہی مخاطب کرتے سعد بھائی, ہمارے بھی سعد بھائی ہیں جی, آنے والے ہیں انشاءاللہ. اب تو مشینری کہہ رہی ہے جی یہ ان پر کوئی الزام ثابت نہیں ہو سکا, کیونکہ الزام لگائے تب ہیں جب وہ اندر بیٹھے ہوئے تھے, جیل میں جانے کے بعد الزام لگے نا, تو کیسے ثابت ہونے تھے. تو آپ نے فرمایا اونچی آواز, نادا, اونچی آواز نال پکارا اور کہا سعد بھائی, فلم یجیبہ, کسی نے جواب نہیں دیا. آپ بھی نہ بولے, خود بھی حضرت سعد بن ربیع بھی نہ بولے, کیونکہ وہ کہتے تھے انج بھی سجن. اچھا, پھر حضرت ابی بن کعب نے اگلی گل کی تھی, ان رسول اللہ امرنی ان انظر الی خبرک. وہ کہنے لگے مینوں ذاتی کوئی کام نہیں, مینوں حضور نے تاڑے وال بھیجیا ہے. تو حضور دا نام سن کے جان میں جان آ گئی, جس طرح اٹھ گئی ساج سا آ گیا. حضور دا نام سنیا تے سعد بن ربیع نے کہا لبیک یا رسول اللہ, حضور میں آ جانا جی 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 جی. لیکن ایسی آواز سے فاجابہ بصوت ضعیف, بڑی کمزور آواز سے آپ نے پکارا, کیونکہ آپ کے جسم پر 70 زخم لگ چکے ہوئے تھے. حضور اے ایک مچھر کاٹ چھڑے, ساری رات ملدے لگ جاتی ہے. تو یہاں مچھر نے نہیں کاٹا جی, امام کیا لکھتے ہیں, وہ بھی 70 ضربتم ما بین طعنۃ برمح و ضربتم بسیف و رمیۃ بسہم. تلوار کے بھی زخم لگے ہوئے ہیں, نیزوں کے زخم بھی لگے ہوئے ہیں, اور تیروں کے بھی زخم لگے ہوئے ہیں جی. کتنے لگے ہیں زخم؟ 70. انہوں نے گنے نہیں, 70 زخم لگے. تو ہلکی سی آواز میں آپ نے کہا جی جی او. تو
جب پہنچے تو پہلا جملہ کیا کہا؟ فرمایا حضور نے آپ کو سلام بھیجا ہے. حضور نے آپ کو، سرکار نے فرمایا فَأَقْرِئْهُ مِنِّ السَّلَامُ، میرے غلام نو میرا سلام آکھیو. ساری دنیا سائیوں نو سلام بھیج دیئے تو حضور کے نو سلام بھیج رہے ہیں جڑا نمازیں زیادہ پڑھ رہے ہیں. یہ ہے جو حضور کی عزت کا مسئلہ. حضور کے نو سلام بھیج رہے ہیں جڑا کہتا میں تسبیح پڑھوں گا، میرا تو کام ہی نہیں، یہ تو پاگل لوگ ہیں. نہیں میں تو چونکہ ہم ذرا ممی ڈیڈی لوگ ہیں، ہمارا کیا کام. سلام حضور نو بھیج رہے ہیں جڑا میدان ہی چاہ کے بیٹھا، جو میدان میں آ کر فرمایا میرا سلام کہتے ہیں. سلام کیا اور کہا پوچھنا کیف تجدک، سناؤ پھر ساڈی محبت دے اندر پھر کی کیفیت ہے اس ٹائم. جڑی گل کیتی پہلا جواب کی دیتا. ساڈے ہاں کہا جاتا جی فرسٹ ایڈ دو، جو او میں مار چلے نے، او مینوں بچا لو، او مینوں بچا لو، میرے بچن چھوٹے چھوٹے، میری ان کی بیٹی تھی، او میری تھی دا کی بنے گا، او میرا کی بنے گا. کیا جملہ پہلا کیا کہا بھائی جان فَأَبْلِغْ رسول اللہ عنِ السلام، حضور کو میرا سلام کہہ. ہمیں سلام سے منع کرتے ہو، ہماری تو جب روح نکلتی ہے تب بھی ہم حضور پر سلام پیش کرتے رہے. حضور کو میرا سلام کہنا ہے. سبحان اللہ. اور پوچھا 70 زخم کھا کے سناؤ کی حال ہے، تو یہاں کہتے ویکھو جی اسلام قبول کیتا سی تے چنگا یہ نہ قبول کر دے جی، چنگا یہ نہ لبیک کی جاندے، چنگا یہ نہ مسیتے جاندے، نہ پڑھے جاندے. اور یہ کیا جواب دے رہے؟ حضور نے پوچھا سناؤ پھر کی حال ہے، تو آپ نے عرض کیا انی اجد ریح الجنہ، حضور بیٹھا میں احد میں ہوں، خوشبوئے جنت کی آ رہی ہے. بیٹھا میں احد میں ہوں اور خوشبوئیں مجھے جنت کی آ رہی ہے. کوئی کام کرے تو صحیح، کوئی نکلے تو صحیح، تے مالکان دی مدد پھر رہن جاندی ہے. حضور میں جنت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. اور ایک پیغام دینا چاہتا ہوں جی، اے نے رسول اللہ دی عزت دا مسئلہ جی، اے مدینہ منورہ دے اندر ایک کتاب موجود نے، اے نام ہی تن دس رہے ہیں، سبل الہدا والرشاد، صفحہ نمبر 222 جلد نمبر 4. علماء بیان کرو جی، تائیں تاج مقتدی ساڑے نال نہیں کھلوندے، اسی دسے ہی نہیں انہوں نے، ختم تیجا 10واں 40واں اس تو اگے نکلے ہی نہیں. اسی ان قوم منن استے تیار ہی نہیں. ساری زندگی بچوں نو مٹھا کھوا دے، ہن بچے صافی دا شربت پین واسطے نہیں تیار. اقبال بھی کہتا ہے مست رکھو ان کو ذکر و فکر و خانقاہی میں. بس انہوں نے کہو جی آستانے تے آ جانا تے خالی ہاتھ نہیں جانا، پیر صاحب نو ملن واسطے ککڑ دیسی لے کے جانا ہے. انہوں نے ادھر ہی ٹوری رکھو. اقبال کہتا ہے نہیں بتائے شیخ ابن پیر صاحب، بتائے شیخ ابن علی آئے تھے کیوں میدان میں. اقبال کہتا ہے امام حسین نالو تیرا وجود زیادہ قیمتی نہیں ہے. بتائے شیخ ابن علی آئے تھے کیوں میدان میں، اگر ہو سکتی تھی حجرے میں شمع ایمانی روشن. اقبال کہتا ہے جے حجرے چ بیٹھ کے ایمان بچایا جا سکتا تو پھر امام حسین کدی مدینہ منورہ نہ چھڑ دے. تو مسجد نبی ایک نماز پڑھو تو کتنی نمازوں کا ثواب ہے جی؟ کتنا جی؟ امام حسین نے تے ثواب چھڑ دیتا. 50,000 نماز دا ثواب ہے. 5 حج امام حسین نے پیدل ٹر کے کتنے پیدل. لیکن جدو حضور دی عزت تے مسئلہ آیا آپ نے فرمایا میں نے ثواب نہیں چاہیے، میں حضور دی عزت تے جا کے پہرا دے اپنے بچے بھی نہ لے کے. حضرت سعد بن ربیع نے جی سیالکوٹ والے واسطے، لاہور والے واسطے، پاکستان والے واسطے، پوری کائنات دے لوکاں واسطے ایک پیغام بھیجیا جناب. اس واسطے میں ساری سمجھ لو تاڑے نال میں سر کھپایا ہے اور تسی میں برداشت کیتا ہے، قبول کیتا تسی میں خوش ہو کے محبت دے نال اے جملہ کہنے واسطے جی. آپ نے فرمایا ساری دنیا نو میرا پیغام دے چھڑو کہ انکم لا عذر لکم عند اللہ ان یخلص الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومنکم عین تطرف. بس اپنی گل ختم جی. فرمایا اگر کسی میں اتنی ہمت بھی ہوئی کہ اس کی آنکھ جھپک سکتی ہو، آنکھ بند ہو رہی ہے کھل رہی ہے، یہ میرے ہاتھ کی طاقت نہیں، یہ آنکھ کے پردے کی اپنی طاقت ہے.
فرمایا کسی اتنی ہمت اور طاقت ہوئے کہ وہ اپنی اکھ خود کھول سکتا ہوئے اور اس دوران حضور دی عزت تے حملہ ہو گیا کہ قیامت والے دن رب نے انہوں معاف نہیں کرنا. اتنی ہمت ہو, کسی کے اندر اتنی ہمت ہو کہ وہ اپنی آنکھ کھول سکتا ہو اور اس کے ہوتے ہوئے رسول اللہ کی عزت پر حملہ ہو گیا تو بروز محشر اللہ سے معافی کی امید نہ رکھنا. سمجھ آ گیا جی مسئلہ؟ پھر میں جملہ عرض کر رہا ہوں جی. فرمایا عربی بھی پڑھ رہا ہوں جی, کسی کو شک نہ رہے. فرمایا انکم لا عذر لکم عند اللہ ان یخلص الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومنکم عین تطرف. فرمایا اگر تم میں اتنی ہمت ہو کہ تم اپنی آنکھ کو جھپک سکو اور حضور کی عزت پہ حملہ ہو جائے تو قیامت والے دن رب سے معافی کی امید نہ رکھنا. ہوں دسو جی کینوں کینوں سمجھ آئیے گا جنوں سمجھ آئیے گا جڑی گل میں کیتی آپ کو سمجھ کہ کتنا بڑا جملہ ہے. اگر سونے کا پانی ہوتا ہم لکھتے یا نہ لکھتے؟ فرمایا اگر آنکھ تسی سارے نے میں ہوں کتنی باری کھول چکے ہیں اپنی آنکھ. فرمایا اگر تم آنکھ جھپک سکتے ہو اور حضور کی عزت پر بات ہو گئی اور تم نہ بول سکے تو قیامت والے دن اللہ سے معافی کی امید نہ رکھنا. دوسری طرف کی یہ فرمایا وڈے تو وڈا گناہ ہو گیا بندے کو لو تے رب ستار الوجوب پردے پا کے تے انہوں اندر پہ چھڑ فرشتے نو پتہ ہی نہیں چلے گا بندہ کتنے پہنچ گیا جنت. اللہ فرمائے گا نمازاں میریاں سن, یہ میرا مسئلہ سی, میں معاف کر چھڑے. لیکن اپنے محبوب دے بارے فرمایا آنکھ جھپکنے کی ہمت بھی ہوئی اور تم نے بات نہ کی. بات اب ظاہر ہے ہم کسی کو یہ نہیں کہتے کہ تم جا کر کسی کو قتل کرو, کم از کم اتنا تو کر سکتے ہو آپ کہ جب حضور کا نعرہ لگے تو کہو ہاں جی ہم بھی حضور کے ہیں جی. اے اپنے پیغام دیتا نے جی اینو پھر سمجھو. فرمایا اگر تم میں اتنی ہمت ہو کہ تم اپنی آنکھ اور حضور کی ناموس پر حملہ ہو گیا تو بروز محشر اللہ سے کس کی امید نہ رکھنا؟ اکھیاں میٹ کے کمبن نہ لو, اکھیاں میٹ کے کمبن نہ لو, اکھاں کھول کے مریا جائے. اس جملے کو پھر سمجھو. اگر تم میں اتنی ہمت ہو کہ تم اپنی آنکھ جھپک سکو اور حضور کی عزت پر حملہ ہو جائے تو بروز محشر معافی کی امید نہ رکھنا. اکھیاں میٹ کے کمبن نہ لو, اکھیاں کھول کے مریا جائے. چپ رہ کے بھی تے مر جانا ہے, چپ رہ کے بھی تے مر جانا ہے, چلیو بول کے مریا جائے. اسی کل جنازہ پڑھ کے آئے, آج کتنے لوگ دنیا تو گئے, چپ رہ کے بھی تو بندے ٹر گئے. تسی انج دا جاؤ کہ قبر وچ فرشتے سوال ہی نہ پوچھن. سوال انہوں نے پوچھا جاتا ہے جنہوں نے وفا نہ کیتی ہوئے, جنہوں نے وفا کیتی ہوئے کہ کہتے ہیں حافظ صاحب تانوں تے منزل یاد ہے تسی جاؤ. جنہوں نے محنت نہ کیتی ہوئے نا منزل انہوں کو سنی جاندی, جنہوں نے محنت کیتی ہے منزل یاد ہے. استاد کہندا ہے, قاری صاحب کہندے ہیں جتھے مرضی لے جاؤ, یہ ساڈا چنڈیا نے اینو کوئی نہیں روک سکدا. تے تسی سائیاں نال وفا کر کے جاؤ, قبر وچ تسی پہنچو گے, تسی بعد وچ پہنچو گے, حضور نے پہلے آ جانا. رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ. بڑی محبت دے نال تسی سنگیاں نے سنیا ہے, ہر سنگی نے جی, اور میں نو نہیں سنیا تسی حضور دیاں گلاں سنیاں. اللہ تعالیٰ تانوں حضور دی محبت دے سمندر عطا فرمائے. اور جی بیٹھے, کس نے کہا میں جا رہا, ہو سکتا بھی تو تقریر کتنے چلے, آداب کو سمجھتے ہیں, تانگ آ گئی میرے کہنے جائے. ہاں فقیرانہ آئے صدا کر چلے, تسی سمجھو یا نہ سمجھو اسی ٹر چلے. ہاں بڑی محبت دے نال جی اس مسجد والیاں نے اور مسجد دی انتظامیہ نے, سنگیاں نے, محفل شریف دی انتظامیہ نے اور سارے سنگی ایتھوں لے کے جی آپ بھی آپ بھی آپ بھی آپ بھی آپ بھی آپ بھی ساڈیاں اکھاں دے تارے ہو جناب. میں بڑا ماڑا جے کلا ہی پتر ہاں جی ماں دا,
جدوں بھی حضور دی ختم نبوت واسطے ناموس رسالت واسطے تانوں میری لوڑ پہ جائے اور میں زندہ نہ ہواں تے تانوں پتہ ہوئے میری لاش علماء اجازت دون تے میری لاش نو بھی کسیٹ کے لے آنا میں پھر بھی آ جاواں تے اونج تے آپ سرکار دی گڈی تے آنا تے جے تانوں لوڑ پہ جائے میری کدھرے کسی نال مناظرہ کرنا پہ جائے کہ مرزائیاں نو جواب دینا ہوئے حضور دے گستاخاں نو تسی موٹا جا ایک رسا لے لینا جڑا مجھاں نو پاندے ہو او میرے گلے چ پا کے کہو کہ میں پھر بھی تہاڈی خدمت وچ حاضر ہو جاواں گا۔ اللہ تعالیٰ سانو حضور دی سچی محبت عطا فرمائے۔